من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدیر. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 187 تا 199 آپ احباب کے سامنے تلاوت ہوں. یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 187 تا 199 آپ احباب کے سامنے تلاوت ہوئی. ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے: وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، اور جس وقت اللہ نے لیا، میثاق عہد، ان لوگوں سے، اوتوا الکتاب، جن کو دی گئی کتاب، لَتُبَيِّنُنَّهُ، تاکہ اس کتاب کو بیان کریں، للناس، لوگوں کے سامنے، وَلَا تَكْتُمُونَ، اور اس کو چھپائے نہ، فَنَبَذُوهُ، سو پھینک دیا کتاب کو، وراء ظہورہم، اپنی پشتوں کے پیچھے، واشتروا بہ، اور انہوں نے خریدا اس کے بدلے، ثمنا قلیلا، تھوڑی سی قیمت، تھوڑا سا معاوضہ، فبئس، سو بری ہے وہ چیز، ما یشترون، جو انہوں نے خریدی. لا تحسبن الذین، نہ گمان کریں وہ لوگ، یفرحون، جو خوش ہوتے ہیں، بما، اس بات، ان کاموں پر، اتوا، جو انہوں نے کیے، ویحبون، کہ وہ پسند کرتے ہیں اس بات کو، کہ ان یحمدوا، کہ ان کی تعریف کی جائے، بما، ان کاموں پر، لم یفعلوا، جو انہوں نے کیے نہیں کیے، فلا تحسبنہم، سو گمان نہ کریں وہ لوگ، بمفازۃ من العذاب، عذاب سے کامیابی کا، وَلَهُمْ، اور بمفازۃ من العذاب، ناگمان کریں وہ لوگ عذاب سے کامیابی کا، ناگمان کریں وہ لوگ عذاب سے چھٹکارے کا. وَلَهُمْ، اور ان لوگوں کے لیے،
عذاب علیم، دردناک عذاب ہے۔ وللہ، اور اللہ ہی کے لیے ہے، ملک السماوات والارض، آسمانوں کی اور زمین کی بادشاہت، مملکت۔ واللہ، اور اللہ تعالی، علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے۔ ان آیات کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اہل یہود اور اہل نصارہ سے جو عہد لیا تورات اور انجیل کے اندر کہ تم لوگ جو اللہ نے تمہیں کتابیں دی ہیں، تورات اور انجیل، ان کے جو احکامات ہیں، ان کے جو مسائل ہیں، انہیں تم لوگوں کے سامنے بیان کرو گے، اللہ کی ذات پر ایمان لاؤ گے، لوگوں کے سامنے بیان کرو گے، اور ان کی تعلیم کا حاصل کرنا اور آگے لوگوں تک پہنچانا، ان کی تفسیر بیان کرنا، معنی بیان کرنا بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑا اجر ہے۔ یہ تورات اور انجیل میں اللہ رب العزت نے وعدہ لیا، لیکن اہل یہود اور اہل نصارہ کے، یعنی حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو پوری طرح تورات اور انجیل کے احکامات لوگوں میں سنائے اور انہیں دین کی طرف رب سے تعلق جوڑنے کی کوشش کی، لیکن ان کے جو علماء تھے، ان کے جو تورات اور انجیل کا علم رکھنے والے لوگ تھے، ان بدبختوں نے نہ صرف ان کو لوگوں تک پوری امانت کے ساتھ بیان کیا، بلکہ اس میں خیانت کی اور اس میں اپنی طرف سے بہت ساری باتوں کا اضافہ کیا، جیسا کہ انہوں نے یہ بات اس میں جو ہے بیان کی تورات اور انجیل کے اندر کہ اللہ رب العزت نے ہم سے یہ عہد کیا ہے کہ جو نبوت کا دعویٰ کرے، جب تک قربانی پیش نہ کر دے اور اس قربانی کو آسمان سے آگ اتر کر جلا نہ ڈالے، بھسم نہ کر ڈالے، اس وقت تک ان پر ایمان نہ لانا۔ تو جبکہ اس بات میں بات ضرور تھی، لیکن استثناء تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، کہ ان کے پر ایمان لانے کی یہ شرط نہ تھی کہ یہ قربانی کے طور پر جانور پیش کرے اور آسمان سے آگ اترے اور وہ اسے کھا ڈالے۔ تو انہوں نے اپنی طرف سے اضافہ کر دیا اس بات میں، تو جو اللہ نے ان سے عہد لیا اسے انہوں نے توڑ ڈالا۔ تو قرآن کریم پر بھی عمل کرنا عین عبادت ہے، اس کی تعلیم حاصل کرنا عین عبادت ہے، اور اس کی تعلیم دینا عین عبادت ہے، اس کا ترجمہ سیکھنا، اس کی تفسیر بیان کرنا عین عبادت ہے، اس کے ترجمے کو جو ہے تفسیر کو بیان سیکھنا، ترجمے کو سننا عین عبادت ہے۔ یہ پہلے بیان کیا جا چکا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قرآن کریم کی ایک آیت بغیر ترجمے کے، بغیر تفسیر کے قرآن مجید کی ایک آیت سیکھتا ہے تو میرا رب اسے 100 رکعات نماز پڑھنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور جو شخص ایک آیت قرآن کریم کی ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ سیکھتا ہے
سمجھ کر پڑھتا ہے، سیکھتا ہے، تو اللہ رب العزت 1000 رکعت نوافل پڑھنے کا اسے ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو اب آپ اندازہ کیجئے، جو لوگ آپ احباب اور جو لوگ بھی قرآن کریم کی اب درس قرآن میں ترجمے کو سن رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، قرآن مجید کو کھول کر آیت با آیت ترجمے کو پڑھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں، تو اللہ رب العزت انہیں 1000 رکعت نوافل پڑھنے کا اجر عطا فرما رہے ہیں۔ تو درس قرآن میں بیٹھنا، اس کا سننا، یہ معمولی چیز نہیں ہے، ایک معمولی چیز نہیں ہے۔ تو ہمارے لیے یہ بات سننا اب ہضم نہیں ہوتی، کیونکہ ہمارے اوپر غلاظتیں چڑھ چکی ہیں، تاریکیاں چڑھ چکی ہیں۔ اس وجہ سے ہم درس قرآن کا شوق ہمارے دلوں سے سرایت کر چکا، نکل چکا۔ نہ ہم قرآن مجید کی عظمت کو سمجھتے ہیں، نہ اس کی ہم قدر کرتے ہیں۔ تو جب قدر نہیں، جب محبت نہیں، جب عظمت نہیں، تو شوق درس قرآن بھی نہیں۔ درس قرآن میں ہوتا کیا ہے کہ آپ احباب کے سامنے اللہ کی باتیں آپ حضرات کی زبان میں بیان کی جاتی ہیں، تاکہ آپ لوگ اللہ کا کلام سن سکیں، تاکہ آپ لوگ اللہ کی باتیں سن سکیں، تاکہ آپ لوگ اللہ کی گفتگو کو سن سکیں کہ تمہارا رب تم سے کیا مطالبہ کر رہا ہے، تمہارا رب تم سے کیا باتیں کر رہا ہے، تمہیں پتہ ہو تمہارا رب تم سے کیا باتیں کر رہا ہے۔ لیکن اللہ کی باتوں سے ہم لوگوں نے رخ موڑ لیا، اور رخ کیوں موڑا؟ کیونکہ ہمارے زبانوں پر محض دعوے رہ گئے کہ رب سے محبت ہے، رب دیکھ رہا ہے، رب سے میرا تعلق ہے، لیکن اللہ کی باتوں کو سننا گوارا نہیں کرتے، اللہ کی باتوں کو سننا پسند نہیں کرتے، کیونکہ ہماری زندگی میں ہمارے لیے ہماری تجارت اہم ہو گئی، ہماری دکانداری اہم ہو گئی، ہمارا گھروں میں جا کر سونا یہ اہم ہو گیا، اور مسجد سے جلدی سے شیطان کی طرح بھاگنا یہ اہم ہو گیا، اور قدر عظمت قرآن کی نکلتی چلی گئی۔ تو پھر درس قرآن کا شوق کہاں سے آئے گا؟ کہاں سے آ گیا؟ تو جو لوگ اس کا شوق نہیں رکھتے وہ اس کی قدر کرے کہ 1000 رکعات نوافل پڑھنے کا ثواب مل رہا۔ یہ رب کے نبی کی بشارت فرمان ہے کہ جو ایک آیت ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ سنتا ہے، تو میرے نبی نے فرمایا 1000 رکعات نوافل پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اب اندازہ کیجئے، 1000 رکعات پڑھنا یہ آسان کام ہے؟ 1000 رکعات پڑھنا یہ آسان کام ہے؟ بہت مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے۔ تو ہمیں ایک آیت یہاں پر چند منٹوں میں ایک آیت ہم سیکھتے ہیں ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ، تو کتنا بڑا اجر مل گیا، کتنا بڑا اجر مل گیا۔ اور پھر تلاوت بھی ہوتی ہے، تلاوت کے ساتھ تلاوت کو سیکھنے کی نیت سے پڑھنا، 100 رکعت نماز نوافل پڑھنے کا اس کا ثواب ملا جو تلاوت کے ساتھ تلاوت سیکھی گئی، اور 1000 رکعات نوافل پڑھنے کا ثواب تب ملا جب آپ نے تلاوت قرآن کے بعد اس کے ترجمے کو سنا اور اس کی تفسیر کو سنا، تو کتنا بڑا اجر ہے۔ تو قرآن کریم کی تعلیم کو بیان کرنا، تعلیم کرنا، قرآن کریم کے ترجمے کو بیان کرنا، قرآن حکیم کی تفسیر کو بیان کرنا، یہ بہت بڑا اجر ہے۔ اور اس ترجمے کو سننا، تلاوت کرنا، ترجمے کو سننا، تفسیر کو سننا، کتنی بڑی عبادت ہے، کتنی بڑی عبادت ہے۔ تو اہل یہود نے، اہل نصارہ نے ان تورات اور انجیل کی قدر نہ کی، جس طرح قرآن کریم کی قدر اب ہمارے دلوں سے نکلتی جا رہی ہے، اسی طرح ان لوگوں نے قدر نہیں کی۔ اور جب قدر نہ کی اور دنیا کو ترجیح دی چند ٹکوں کی خاطر، تو اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو قیامت کے لیے تک کے لیے ذلیل کر دیا، رسوا کر دیا۔ تو اللہ رب العزت اسی کے بارے میں بیان فرما رہے، اور جس وقت لیا اللہ نے عہد ان لوگوں سے جن کو دی گئی کتاب، تمہیں بھی قرآن دیا گیا ہے،
تمہیں بھی قرآن دیا گیا ہے، اہل یہود کو بھی تورات دی گئی تھی، اہل نصارہ کو بھی انجیل دی گئی تھی، تو اللہ نے کیوں دی کتاب؟ لا تبیننہ للناس، تاکہ اسے بیان کریں لوگوں کے سامنے، لیکن اس کو سننے والے ہی موجود نہ ہوں، اس کی قدر کرنے والے ہی موجود نہ ہوں تو بیان کس کے سامنے کریں گے؟ تو اللہ رب العزت نے تورات انجیل دی کہ لوگوں کے سامنے بیان کرے، وَلَا تَكْتُمُونَ، اور اس کو چھپائیں نہ، اس کے احکامات کو چھپائیں نہ، قرآن تورات انجیل کو چھپائیں نہ۔ تو یہی قرآن مجید کے لیے حکم ہے کہ اس کے احکامات کو، مسائل کو چھپائیں نہ۔ تو چھپایا تو نہیں جا رہا، جہاں اللہ تعالیٰ نے ٹوٹا پھوٹا کام لیا وہاں بیان کیا جا رہا ہے، لیکن سننے والے موجود نہیں، سننے والوں کو قدر ہی نہیں، سننے والوں کو قدر نہیں، تو رونقیں بہاریں کیوں آئیں گی؟ تو اللہ رب العزت نے زندگیوں سے سکون کو چھین لیا، نفرتیں بیٹھ گئی، معمولی سی باتوں پر جھگڑے اور غلط فہمیوں پر دوریاں، تو یہ چیزیں سرایت کر گئی، تو یہ بے سکونی کی علامت ہے، بے سکونی کی علامت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ میں نے ان سے یہ کہا کہ چھپاؤ نہ، اسے چھپانا نہیں ہے۔ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، تو ان لوگوں نے کیا کیا؟ ان کو تورات کو، انجیل کو اپنی پشتوں کے پیچھے پھینک دیا، یعنی عمل نہ کیا اور چھپایا اور حقیقت بیان نہ کی، اپنی طرف سے گھڑ گھڑ کر بیان کرتے رہے۔ جو اصل تھا بیان کرنا، اسے تو بیان کرنا دور کی بات، اپنی طرف سے بہت ساری باتوں کا اضافہ کر دیا، اور جو چیز تھی اسے اس میں سے تحریف کر کر ختم کر دیا، اور اپنی ہی طرف سے لوگوں کے سامنے بیان کرنا شروع کر دیا، تاکہ لوگوں سے ہمیں بھاری قیمت ملے، بھاری نفع ملے، ان کی مرضی کے مسائل بیان کیے جائے، ان کی مرضی کے احکامات بیان کیے جائے، اور بدلے میں قیمت لی جائے، بدلے میں بھاری قیمت لی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، ان لوگوں نے اسے خرید لیا تھوڑی قیمت کے بدلے میں۔ تو کیا یہ قدر تھی تورات کی، یہ قدر تھی انجیل کی؟ چند ٹکوں کی خاطر تم نے اپنے ایمان کو بیچ دیا، چند ٹکوں کی خاطر تم نے اپنے رب کی کتاب کو بیچ دیا، چند ٹکوں کی خاطر تم نے اپنے رب کے کتاب کے مضامین، مسائل، احکامات کو بیچ ڈالا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، بری ہے وہ چیز جو تم نے خریدی، بری ہے وہ چیز تم نے جو خریدی۔ تو قرآن کریم میں بھی اگر کوئی شخص قرآن کریم کو ذریعہ معاش بنائے کہ قرآن کریم کی تلاوت سکھاؤں گا کہ ٹکے ملیں گے، پیسے ملیں گے، تعلیم دوں گا کہ پیسے ملیں گے، تو قرآن کریم کو بیان کرنا، تلاوت کرنا، سکھانا یا سیکھنا صرف اس وجہ سے ہو کہ اس سے مجھے مال ملے گا، اس سے مجھے پیسے ملیں گے، تو پھر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ بری چیز ہے جو تم نے خریدی۔ متاع قلیل، یہ متاع الدنیا فی قلیل، فرمایا کہ دنیا کا یہ نفع بہت تھوڑا ہے، تو یہ دنیا کا نفع بہت تھوڑا ہے اور قیامت کے نفع سے نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو میرے نبی نے فرمایا دنیا کے حیثیت، دنیا کی قدر، دنیا ما فیہا کی قدر، اس کی حیثیت میرے رب کی نظروں میں مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی۔ تو میرے نبی نے فرمایا تو اللہ تعالیٰ دنیا میں کسی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ دیتا، دنیا میں کسی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ دیتا اگر مچھر کے پر کے برابر بھی میرے رب کی نظروں میں دنیا ما فیہا کی قدر ہوتی، کوئی قیمت ہوتی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ میرے رب کی نظروں میں دنیا ما فیہا کی مچھر کے پر کے برابر بھی کوئی حیثیت نہیں۔ جس دنیا کو سمیٹنے کے لیے، جس دنیا کے حصول کے لیے ہم نے اپنے رب کے حکموں کو توڑنا شروع کر دیا، اپنے رب کے گھر کو ویران کرنا شروع کر دیا، اپنے نبی کی تعلیمات پر عمل کے بجائے انہیں چھوڑنا شروع کر دیا، تو میرے رب کی نظروں میں اس دنیا کی، اس تجارت کی، اس دکانداری کی، اس افسری کی، اس نوکری کی، تو میرے رب کی نظروں میں مچھر کے پر کے برابر بھی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو دنیا ہماری ضرورت ہے،
آخرت ہمارا مقصد ہے، تو مقصد کو حاصل کرنے کی ہم لوگوں کو ضرورت ہے۔ ضرورت جو ہماری ضرورت ہے اس کا تو میرے رب نے وعدہ کیا ہے، یہ تمہیں مل کر رہے گی، جتنا تمہیں ملنا ہے وہ ملے گا، تو ضرورت کی حد تک اسے حاصل کرو۔ ضرورت سے زیادہ حاصل کرو گے تو پھر تم اپنے رب سے دور ہو سکتے ہو۔ تو اگر حاصل کرنا ہو تو اس کے حصول میں اپنے رب کے حکم کو دیکھو، اس کے خرچ میں اپنے رب کے حکم کو دیکھو، اور آخرت کی تمہاری نظروں میں فکر ہو، تمہارے دلوں میں آخرت کی فکر آباد ہو، تو پھر کیا ہے، تمہاری دنیا بھی سنورے گی، آخرت بھی سنورے گی۔ تو اس کا اعلان تو میرے رب نے کر دیا، تو دنیا کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ تو جب یہ اس بات کا یقین دلوں میں سرایت کر گیا تو پھر ہماری مسجدیں بھی آباد ہوں گی، قرآن کریم سے عشق بھی ہوگا، قرآن کریم کی تعلیمات کا شوق بھی ہوگا، قرآن کریم کے جو ہے الفاظ کو سمجھنے کی اور تلاوت قرآن کو پرکھنے کی اور اپنی زبانوں پر تلفظ اور تجوید کے ساتھ جاری کرنے کی قدر بھی ہمارے دلوں میں سرایت کر جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تحسبن الذین، نہ گمان کریں وہ لوگ، یفرحون جو خوش ہوتے ہیں، بما آتوا ان کاموں پر جو انہوں نے کیے، ویحبون اور وہ پسند کرتے ہیں اس بات کو کہ ان یحمدوا بما لم یفعلوا کہ ان لوگوں کی تعریف کی جائے ان کاموں پر جو انہوں نے کیا ہی نہیں، جو انہوں نے کیا ہی نہیں ہے ان کاموں پر ان کی تعریف کی جائے۔ ایک طرف اپنے رب کے حکم کو توڑیں، ایک طرف اپنے رب کی نافرمانی کریں، چوری کریں، ڈکیتی کریں، جھوٹ بولے، شراب پیے، سود کھائیں اور جو ہے انصاف میں خیانت کرے، تو ایک طرف تم یہ کام کرو اور دوسری طرف یہ توقع رکھو کہ ہم لوگوں کی تعریفیں ہوں۔ تعریفیں کیوں ہوں؟ جب تم اپنے رب کے حکم کو توڑے ہو، تمہاری کسی بات پر تعریف کے تم قابل ہی نہیں ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ اور نہ گمان کریں وہ لوگ اللہ کے عذاب سے چھٹکارے کا۔ بمفازہ، مفازہ یہ مصدر میمی ہو تو اس کا پھر معنی ہوگا کامیابی، اور اگر یہ مصدر میمی نہ ہو بلکہ ظرف مکان ہو تو پھر اس کا معنی بنے گا کامیابی کی جگہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ گمان نہ کرے کہ یہ کامیابی کی جگہ پر پہنچ سکیں گے۔ دوسرا مطلب کیا ہوا کہ یہ لوگ گمان نہ کریں کہ یہ لوگ عذاب سے چھٹکارا حاصل کر سکیں گے۔ ظرف اگر یہ جو ہے بمفازہ، مفازہ اگر یہ مصدر میمی ہو تو اس کا معنی کیا بتلایا؟ کامیابی، اور ظرف مکان ہو تو پھر کیا؟ کامیابی کی جگہ۔ تو دوسرا معنی اس کا کیا ہوا؟ چھٹکارا، کہ یہ لوگ یہ گمان نہ کریں کہ دنیا میں اپنے رب کی نافرمانیاں کر کر، کفر کر کر، شرک کر کر اللہ کے عذاب سے چھٹکارا حاصل کر سکیں گے، اللہ کے عذاب سے بچ سکیں گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ تم اپنے رب کی نافرمانی کرتے چلے جاؤ، کفر کرتے چلے جاؤ اور تم اللہ کے عذاب سے بچ سکو، ایسا نہیں ہوگا۔ جس کے سینے کے اندر ذرا بھر بھی کفر ذرا بھر بھی ہوا وہ جنت میں کبھی داخل نہیں ہوگا۔ جس کے دل کے اندر ذرا بھر بھی شرک ہوا وہ جنت میں کبھی داخل نہیں ہوگا۔ لہٰذا یہ ان لوگوں کے لیے اعلان ہے جو بدعات کرتے ہیں، جو اللہ تحریفات کرتے ہیں، جو گھڑ کر دین میں جو چیزیں نہیں وہ دین کے ساتھ منسوب کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں بدعات کی صورت میں، تو ایسے لوگ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکیں گے۔ تو ایمان کا دل میں کامل ہونا ضروری ہے۔ اگر ذرا بھر بھی کفر ہوا، شرک ہوا تو پھر کیا ہے؟ وہ کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ اور ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے، ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ فرمایا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت، سب کچھ اللہ کا ہے۔ اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی مالک ہے، اللہ ہی رازق ہے، اللہ ہی غفار ہے، اللہ ہی رحیم ہے۔ مشرق اور مغرب، شمال اور جنوب، آسمان کی بلندیوں سے لے کر زمین کی تہوں تک ہر چیز کے ذرے ذرے کا مالک اور خدائی میرے رب کی ہے اور مملکت میرے رب کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے جب سب کچھ کے پر مملکت اور بادشاہت
حقیقی میرے رب کی ہے تو پھر کیوں نہ میں اور آپ اپنے رب کی عبادت کریں، اس کے حکموں پر چلیں، اسے راضی کرنے کی کوشش کریں، کفر سے بچیں، شرک سے بچیں، احکامات کو توڑنے سے بچیں، نبی کی سیرت کو جو ہے نبی کی سیرت کو پاؤں کے نیچے روندنے کے بجائے اس پر عمل کرنے کی کوشش کے ساتھ چلے، اس طرح ہم لوگوں کی زندگی بسر ہو۔ تو میرا رب فرما رہا ہے واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، وہ جو چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے۔ جب کسی کام کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے تو اسے کہتا ہے کن ہو جا فیکون، تو وہ ہو جاتا ہے۔ اور اللہ رب العزت کے سامنے کوئی چیز ٹک نہیں سکتی، ٹھہر نہیں سکتی، مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تو اللہ رب العزت کی ذات ہر چیز پر قادر مطلق ہے، لہٰذا جب ہر چیز پر قابض وہی ہے، ہر چیز پر قادر وہی ہے، ہر چیز پر حکمرانی اصل حقیقی اسی کی ہے، تو پھر کیوں نہ اس کے سامنے اس کی عبادت کی جائے، اس کے سامنے سجدہ کیا جائے، اس کی عبادت کی جائے، اس کی مان کر زندگی بسر کی جائے، اس کے نبی کے طریقوں پر چلا جائے۔ یہ تبھی ہوگا جب ہم لوگوں کے دلوں میں پوری طرح اللہ کے حکم کی، اللہ کی عظمت کی، اللہ کے نبی کی محبت کی جو ہے ہمارے دلوں میں جب تک سرایت نہیں کر جائے گی، اس وقت تک ہم لوگ اپنے رب کے لیے اس کے حکموں کو پورا کرنے کے اعتبار سے کبھی جھکیں گے نہیں۔ تو جھکاؤ تبھی ہوگا، عبادات میں رجحان تبھی ہوگا جب رب سے حقیقی معنی میں محبت ہوگی، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی معنی میں محبت ہوگی۔ زبانی محبت کے دعویٰ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک ہمارے اعضاء سے رب کی اتباع میں پوری فرما برداری نہیں ہوگی، احکامات کی پیروی نہیں ہوگی، اس وقت تک ہم لوگوں کے لیے رب کی طرف سے بشارتیں نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کریمہ پر کامل ان کی سمجھ عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔